بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈس، آج ہم ایک نئی سیریز سائنٹیفک پرنسپلز کے نام سے سٹارٹ کریں گے۔ اس سیریز کا بنیادی مقصد طلباء کے اندر روزمرہ زندگی کے سائنٹیفک مظاہر کو سمجھنا ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے از اے ویری انٹرسٹنگ، اور ایسے طلباء جو ملٹری میں یا دیگر پروفیشنز میں جانا چاہتے ہیں ان کے اندر جو ریزننگ ابیلٹی ہے اور لاجیکل ریزننگ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سیریز ان کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی۔ اور اس سیریز میں طلباء جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سائنسی مظاہر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی جو ریفلیکشن تھنکنگ ہے یا ٹرانسفارمیشن ہے اس کو کوسچنز کے ذریعے سے امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جتنا آپ اس کے اوپر سوچیں گے، آپ نئے سائنٹیفک فیکٹس کو سمجھیں گے، اور جو نئے سائنٹیفک فیکٹس آپ سمجھیں آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہمیں بھی ان سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں ان سے روشناس کرائیں۔ آج اس سلسلے میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہوائی جہاز کیسے اڑتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہوائی جہاز 3 اقسام کے ہوائی جہاز ہیں، میجر 3 اقسام ہیں۔ ایک جو پیسنجر پلینز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے مسافر ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ اس کی آگے مزید اقسام ہیں، بڑے بوئنگ طیارے ہیں، چھوٹے طیارے ہیں، پرائیویٹ جیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو طیارے ہیں وہ ٹرانسپورٹیشنز کے کام آتے ہیں، جس میں جو کارگو ایروپلینز ہوتے ہیں وہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تیسری جو کیٹیگری ہے ایروپلینز کی، اس میں فائٹر جیٹس ہیں، جنگی جہاز ہیں۔ جو طلباء فیوچر میں ایئر فورس میں بطور GD پائلٹ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو توجہ سے سنیں اور جہازوں کے بارے میں بنیادی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی فزکس امپروو کریں، اپنا میتھس امپروو کریں۔ تو عزیز طلباء، یہ آج ہم بات کریں گے ایسے پلینز کی جو تینوں ہی جو ایروپلینز ہیں، جو جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، انہی کے اوپر یہ پرنسپل لاگو ہوتا ہے۔ طیارے اپنے انجنوں کی طاقت سے اور پروں سے پیدا ہونے والی اٹھان کے امتزاج سے ہوا میں اڑتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے دیکھا ہوگا جہاز کے جو پر ہیں ان کے نیچے 2 یا 3 انجن ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، 2 یا 3 انجن رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ دونوں پروں کے اوپر جو جہاز کے انجنز ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ چھوٹے جیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک انجن ہوتا ہے جو ان کی ٹیل کے اوپر جو فرنٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پر اس طرح بنائے گئے ہوتے ہیں کہ ان سے ٹکرانے جو ہوا ہے، ان سے ٹکرانے کے بعد بلائی سطح کی جو ہوا ہے وہ نیچے زیریں سطح کی ہوا کے ساتھ لمبا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ جو پر اس کے بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ جو ہوا ہے ان سے جب ٹکراتی ہے، جو بلائی سطح کے ساتھ چلنے والی ہوا زیریں سطح کے ساتھ چلنے والی ہوا سے لمبا راستہ اختیار کرتی ہے، یعنی کہ جو اوپر سے ہوا کراس ہوتی ہے اس کو زیادہ ڈسٹینس کور کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہوا جہاز کے نیچے سے فلو کر رہی ہوتی ہے۔ درمیان میں وہ جو ایئر ریزسٹنس ہے اس کو چونکہ جو طیارہ ہے اس کی سٹریمنگ کی جاتی ہے۔ سٹریمنگ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو جہاز کا جو سب سے ایج ہوتا ہے، جیسے انسان کی نوز اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ ایئر ریزسٹنس کو اگر آپ اپنی نوز کی ٹپ کو دیکھیں تو یہ بھی سٹریم کی گئی ہے تاکہ اس سے جو ایئر ریزسٹنس ہے وہ منیمم کی جائے اور آپ کو آسانی سے سانس لیا جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مظاہر بنائے ہیں ان سب مظاہر میں ایک ترتیب ہے، اور اس ترتیب اور جو آرگنائزیشن ہے اس کی بیس پہ ایک اصول مرتب کیا ہے جس پہ وہ فنکشن کرتی ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ صورتحال بننے کے نتیجے میں جب بھی کوئی طیارہ جب حرکت میں آتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ رن وے پہ جہاز کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کے انجن کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور وہ انجن اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ جو سراؤنڈنگ ایئرز ہے اس کو یہ ہوا جو ہے برن کر دیتی ہے۔ جب یہ برن ہو جاتی ہے، اس کو گرم کر دی جاتی ہے اور یہ کنونشنل کرنٹس بن جاتی ہیں، اور جہاز اپنے فل سوئنگ میں جب رن وے پہ دوڑتا ہے تو وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کو کم کر دیتا ہے، اور جب وہ جیسے ہی وہ گریویٹیشنل فورس کم ہوتی ہے اور ایک پل بناتا ہے، ایک پریشر بنتا ہے، اور جیسے ہی جو جہاز ہے وہ زمین سے اوپر اٹھتا ہے تو جہاز کے جو پر ہیں وہ ہوا کے اندر اس کو افقی سطح پر یعنی کہ ہاریزونٹل لیول پہ ہولڈ کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال بن جاتی ہے تو اس کے نتیجے سے پھر طیارہ آگے حرکت موو کرتا ہے، اور پروں کے اوپر چلنے والی ہوا اس ہوا کی رفتار سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے جو پروں کے نیچے چلتی ہے۔ اس طرح پروں کے اوپر دباؤ جنم لیتا ہے، پروں کے اوپر اور نیچے دباؤ کا اختلاف طیارے کو اٹھائے رکھتا ہے۔ جب رن وے پر طیارے کی رفتار بڑھتی ہے تو اس اٹھان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کو اوورکم کر دیا جاتا ہے، اور ایک دھکے سے، ایک جھٹکے سے، ایک جرک سے جہاز جو ہے وہ فضا میں بلند ہونا ہو جاتا ہے اور وہ ہاریزونٹل بن جاتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹس جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کبھی بھی جب یہ جہاز اڑتا ہے تو آپ نے اس کی بہت گنگرج کی آواز سنی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہوتا ہی ہے عزیز طلباء کہ یہ جو سراؤنڈنگ ایئرز ہوتی ہے یہ جہاز کے انجن میں چونکہ جو فیول جلتا ہے اس کی وجہ سے ہیٹ ویو پیدا ہوتی ہے، یہ ہیٹ ویو جو ہے یہ کنونشنل کرنٹس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کافی گرم ہو جاتی ہے، یہ گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے، اس کی جگہ جو نیچے سے ہوا جو ہے جو جہاز کو پروپیل کرتی ہے اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جب وہ تیزی سے اوپر آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک ساؤنڈ پیدا کرتی ہے۔ یہ ساؤنڈ سے ہمیں جہاز کی گڑگڑاہٹ نظر آتی ہے۔ جیسے ہی جو اوپر والی سطح کی ہوا ہے وہ اس کا دباؤ اور اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اور نیچے سے گزرنے والی رفتار سے وہ ان دس وے جہاز جو ہے وہ ہاریزونٹل آگے کی طرف موو کرتا ہے۔ جہاز کے پروں کے ساتھ ایڈجسٹیبل پر بھی ہوتے ہیں جو جہاز کو اوپر نیچے سائڈ پہ اور اس کے پریشر سے اس کی ڈائریکشن کو چینج کیا جاتا ہے۔ تو یہ فنامنا ہے جہازوں کے اڑنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔